بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو یہ باتیں بڑے سننے کو مل رہی ہوں گی، اور عمران خان صاحب کے جو مدح سراہ ہیں اور جو عمران خان صاحب کی ذات کی وجہ سے جن کی روزی روٹی چل رہی تھی، اچھی بات ہے، چلنی چاہیے، سب کی روزی روٹی چلنی چاہیے۔ وہ عمران خان صاحب کی محبت میں نہ صرف اداروں کے اوپر بھی حملہ آور ہیں، بلکہ وہ عوام کو جو ہے وہ تسلیاں یہ دے رہے ہیں کہ آخری وقت میں عمران خان پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، کہ جی یہ بڑا روز چلے گا، 3-4 ہفتے چلیں گے، یوں لگے گا کہ عمران خان کے خلاف ماحول بن گیا، عمران خان جا رہا ہے، اور پھر کیا ہوگا، اور پھر یہ ہوگا کہ اچانک سے عمران خان صاحب کی ٹیبل کے اوپر جو فائل پڑی ہے اس میں سے کوئی جناب کاغذ نکلے گا اور ساری گیم پلٹ جائے گی۔ میں جو مالاکنڈ میں درگئی کے اوپر جو درگئی ایک وہاں کا علاقہ ہے، وہاں پر جو جلسہ کیا ہے عمران خان صاحب نے، اس جلسے میں جو ان کا خطاب ہے اور اس جلسے میں جو ان کے طور مطلب کیا کہیں گے اس کو، مطلب درخواستی لب و لہجہ ہے ان کا، کہ جی باپ ہوتا ہے پارٹی کا سربراہ، واپس آ جائیں، کچھ نہیں کہوں گا، اور مطلب کہ آپ کی بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، جہاں پر جائیں گے آپ کو ضمیر فروشی کے طعنے ملیں گے، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جائے گا۔ دیکھیں، سوشل بائیکاٹ ہو یا جو بھی معاملہ ہو، اگر آپ کی پارٹی میں، عمران خان صاحب کی پارٹی میں ایک ویسے ان کو یہ جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں اگر دم خم ہوتا تو اس وقت جو منحرف اراکین ہیں ان کے گھروں کے باہر جو ہیں وہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے۔ تو اگر ان کی پارٹی میں واقعی دم خم ہوتا تو یہ گنے چنے بندے باہر نہ ہوتے۔ جو سوشل پریشر جس کو ہم کہتے ہیں، جس کا عمران خان صاحب ذکر کر کے ان کو ڈرا رہے ہیں، وہ ان کے اوپر اب تک پڑ چکا ہوتا، سوشل پریشر جو ہے دباؤ میں آ چکے ہوتے، کوئی سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہوتا۔ پہلی بات کہ یہ کام میرا خیال ہے کہ وہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے۔ اگر آپ کو یہ سارے افراد جو ہیں، میں باری باری میں کسی کی وہ جو کہتے ہیں نا تضحیک والی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی اس طرح کا پہلو نکلے۔ یہ سیاستدان جو ہوتے ہیں، اور خصوصاً پاکستان کی سیاست میں بڑے سارے ایلیمنٹ ہیں، الیکٹیبلز ہیں اس طرح کے۔ عمران خان صاحب کی پارٹی اپنی بھی اسی طریقے سے بنی تھی کہ یہ الیکٹیبلز آئے تھے، آدھے سے زیادہ پیپلز پارٹی اور کچھ لوگ نون لیگ سے آئے تھے، اور اب وہ میرا مطلب ہے کہ ان کو یہاں پر کچھ نہیں ملا، اور پھر عمران خان صاحب نے ان کی کوئی آئے ہوں کی قدر بھی نہیں کی۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ عمران خان صاحب نے جو اقتدار ان کی جھولی میں ڈال دیا گیا تھا اس کی قدر نہیں کی۔ وہ ویسے بھی مجھے میری ذہن میں آ رہی تھی کہ مرد بیمار ہیں حضرت چلے جائیں گے، مگر تجربوں سے کیا وہ باز آئیں گے؟ اب مسئلہ تو یہ ہے، اب یہ خبر نہیں ہے۔ میں بار بار یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب رہ جائیں گے، کیا ہوگا؟ نظر آ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ پھر عمران خان صاحب کو جس طرح کر کے کنوے کر دیا گیا ہے، اب عمران خان صاحب فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب اس سارے کھیل میں دو کریکٹر ہیں، ایک وہ جو عمران خان صاحب جن کے ذریعے آئے تھے، یا جو لائے تھے، یا جو تجربہ جنہوں نے کیا تھا عمران خان صاحب کا، ایک وہ ایلیمنٹس ہیں پاکستان کی ریاست میں، اور ایک ایلیمنٹ وہ ہیں جو مطلب عمران خان صاحب خود ہیں، یوں کہہ لیں۔ اب عمران خان صاحب تک کا جہاں تک معاملہ ہے، ان کے بارے میں جو ہوائی باتیں بنائی جا رہی تھی، ان کو رستم زماں سیاست کا رستو پتہ نہیں کیا کیا بنا کے پیش کیا جا رہا تھا کہ وہ جناب عین وقت پر کوئی اس طرح کی چال چلیں گے کہ اپوزیشن منہ کے بل جا کے گر پڑے گی، تو وہ تو کام نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماضی کی جو باتیں بتا رہے ہیں، تو وہ یا واقعات جو بتا رہے ہیں کہ لگ رہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی جیت گئے، اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا ہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو ممکن ہے کہ اعتماد کا ووٹ نہ ملے اور عمران خان صاحب کا تختہ جو ہے وہ الٹ جائے۔ لیکن اس کے پیچھے جو معجزہ تھے، یعنی وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ عمران خان بڑا سیاستدان ہے، اس کے پیچھے صرف کہانی یہ تھی کہ کوئی نہیں چاہتا تھا عمران خان صاحب جائیں، اور پھر جب وہ چلا گیا تو پھر عمران خان صاحب بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ اتنی سی کہانی ہے۔ عمران خان صاحب کی اپنی کوئی فنکاری نہیں ہے، عمران خان صاحب کوئی ڈیڑھ شیار نہیں ہے، نہ وہ کوئی بہت زیادہ پہلوان آدمی ہیں، تو نہ ان کی کوئی بہت زیادہ عقل سمجھ وہ جو ہوتی نہیں کہ وہ پتہ نہیں وکھیوں کوئی چال چلتا ہے، کوئی ایسی چال جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، وہ عمران خان صاحب چلیں گے۔ اس طرح کا نہ ان کا وہ مائنڈ گیم، کہنے کو تو مائنڈ گیم ہے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو وہ جو آپ کو لارے لگا رہے ہیں اور کہانیاں سنا رہے ہیں
کہ بس عمران خان یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور یا پھر ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جو اس وقت ماحول بنائے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ عمران خان صاحب کو لانے والے، وہ شاید جو ہے وہ کوئی بہت بڑی گیم کھیل رہے ہیں پاکستان کی اپوزیشن کے ساتھ اور پاکستان کی روایتی سیاسی جماعتوں کے ساتھ. بہت بڑی گیم کر رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہونے والا ہے. اس طرح کر کے وہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن جو کرائن ہیں، جو چیزیں سامنے رونما ہو رہی ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں دو باتیں. ایک کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. مثال کے طور پر 21 تاریخ بنتی تھی، 8 تاریخ کو اگر ریکوزیشن جمع ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے 25 کو اجلاس طلب کر لیا ہے. تو فرار کا ایک راستہ ہے، لیکن آخر میں وہ کیا کہتے ہیں جی کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، اتنی سی بات ہے. مطلب 28 کو ان کا کریا کرم ہونا تھا سیاسی، تو وہ اب اپریل کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جہاں پر وہ فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ فرار کے راستے روحانیت کے راستوں کے اوپر جا کے ڈھونڈ رہے ہیں. جس طرح ایک نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اکتوبر کے مہینے میں بڑی غلطی کر رہے ہیں اور پھر پہلوان بننے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. یا تو سیدھا سادہ کہہ دیتے یار کہ مجھے کسی روحانی شخصیت نے بتایا ہے کہ اگر ستاروں کی چال یہ ہے کہ یا ستاروں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان دنوں میں آپ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کریں گے تو پھر بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، وہ ستارے الٹ پڑ جائیں گے آپ کے اوپر. تو چند دن نکال لینے دے. وہاں پر وہ بیٹھ کے کہتے میرا اختیار ہے، میں چیمپئن ہوں، میں پرائم منسٹر ہوں، میں جو چاہوں سو کروں. اس طرح کی بات، میں انٹرویو بھی کروں گا. مطلب وہ پھر بلا کے پھر وہ انٹرویو بھی کیا اور پھر پریس ریلیز بھی جاری کی. کرائن، میں جو بات کر رہا ہوں کہ کرائن بتا رہے ہیں کہ وہ کوئی پیچھے والے بھی کوئی وہ سجی دکھا کے کھبی مارنے کے چکروں میں نہیں ہے پاکستان کی اپوزیشن کو، یا جو پاکستان کی روایتی سیاسی جماعتیں ہیں، پرانی سیاسی جماعتیں یا کم از کم 2-3 بڑی سیاسی جماعتیں، ان کو وہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہاتھ کی صفائی دکھانے کے لیے سب کچھ نہیں ہو رہا، یا ان کو لملیٹ کرنے کے لیے سب کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کی ہے. تو وہاں پر انہوں نے پھر وہ میں انٹرویو کروں گا، پھر پریس ریلیز جاری کی. میں نے بلایا تھا، میں نے لین میں بٹھایا ہوا تھا، باری باری آئے تھے 3 سے 4 بندے جن کے نام بھیجے گئے تھے، ان میں سے میں نے پھر انٹرویو کیا. پھر مجھے جناب بالآخر پسند وہی آئے جو باجوہ صاحب نے جن کا نوٹیفیکیشن کر دیا ہوا تھا. یہ کل ملا کے عمران خان صاحب کی جمہوریت پسندی اور ان کی دستور کی بالادستی کی یا ایک اصول پسندی کی کہ پرائم منسٹر کا یہ اختیار ہے، اس کی کل اوقات یہ ہے. ورنہ اوقات تو وہ دکھاتے، وہ کہتے کہ جناب کہ نہیں یہ ندیم احمد انجم صاحب قابل قبول نہیں ہے، مجھے یہ نہیں ہو گئے، فلاں ہوگا، پھر تو سمجھ آتی تھی بات. لیکن وہی کیا جو ادھر سے فیصلے ہو چکے تھے پہلی طرف سے، ڈرامے بازی اور رنگ بازی. اور میں آپ کے حضور بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ رنگ بازی جو ہے یہ پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہیں جو باقاعدہ ایک رنگ باز وزیر اعظم ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ صرف کہنے کونے کی باتیں ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ فرار کے راستے میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ وہی روحانیت والا کہ کوئی ان کو سمجھا رہا ہو کہ یار کہ یہ اپریل کے مہینے تک کھینچتان کے لے جائیں معاملہ ہو، تو اپریل میں جو ہے وہ برج پتہ نہیں فلانا تے برج ٹمکانا وہ آگے سے پیچھے ہو جائے گا اور پچھلا آگے ہو جائے گا، اور وہ جو نحوست کا خانہ ہے وہاں سے آپ نکل آئیں گے، شمس جو ہے وہ آپ کے خانے میں داخل ہو جائے گا، تو اللہ خیر صلاح ہو جائے گی. نہیں بچا سکتی. یہ جو ہے نا جی یہ ستاروں کی چالیں یہ الٹ پڑ چکی ہوئی ہیں، اور جب آپ کے اعمال اس طرح کے ہوں تو پھر ستاروں کی چالیں آپ کو نہیں بچا سکتی ہوتی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے دماغ میں یہ خناس بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بس کھینچ تان کے یہ آگے لے جائیں. تو کیونکہ وہ تو نظر آ رہا ہے کہ بھئی 28 کو نہیں تو 4 اپریل کو فارغ ہو جائیں گے، 5 کو ہو جائیں گے، کتنا لمبا بھاگ جائیں گے. اور پھر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کل سپریم کورٹ میں ایک پیشی ہے ایک مقدمے کی، اور وہ مقدمہ ہے جناب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، جس کے اوپر سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹس ہو چکے ہوئے ہیں. وہاں پر بھی یہ مدعا رکھا جا سکتا ہے کیونکہ سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں یہ آئین سے انحراف ہے اور یہ حکومت کے اوپر آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے. اب بات بات پر پاکستان میں آرٹیکل 6 لگانے کی دھمکی دی جاتی ہے. کوئی نہ کوئی دستوری وہ کوئی نہ کوئی گنجائش تو نکالی ہوگی. اٹارنی جنرل اور پوری ایک لیگل ٹیم ہے وزارت قانون ہے،
تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو جواز نکالا ہوگا، وہ پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کسی نہ کسی فورم پر طے ہونا ہے. اگر نہ بھی ہو تو بھی کوئی بات نہیں، جب بھی عمران خان صاحب کی گنتی آئے گی نا، یعنی جب ووٹ نکالنے پڑیں گے تو پھر ان کے ووٹ پورے نہیں ہونے، یہ بات طے ہے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور سارے راستے بند ہو رہے ہیں فرار کے. انہوں نے ایک فرار کا سب سے پہلا طریقہ کیا ڈھونڈا تھا کہ ہم جو ہے وہ پریشر ڈیولپ کریں گے. کیا پریشر ڈیولپ کریں گے؟ اپنے منحرف اراکین کے اوپر پریشر ڈیولپ کریں گے. کس طرح کریں گے؟ 10 لاکھ کا مجمع بلائیں گے اور جو سبزہ زار ہے پارلیمنٹ کے سامنے، وہاں پر ایک بہت بڑا اجتماع کریں گے. جس نے ووٹ ڈالنے جانا ہے وہیں سے گزر کے جائے گا، جو ووٹ ڈال کے آئے گا وہیں سے گزر کے جائے گا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک درخواست کے اوپر اس پر تو لگا دی ہے پابندی کہ جی کہ جس نے کوئی جلسہ کرنا ہے، جو ریڈ زون کے اندر کوئی جلسہ نہیں ہو سکتا. اور یہ ریڈ زون کا بھی ریڈ زون ہے جہاں پر عمران خان صاحب جلسہ کرنا چاہ رہے تھے. عمران خان صاحب کی پرائیورٹی پاکستان کبھی رہا ہی نہیں. عمران خان صاحب اقتدار کے مارے ہوئے اور کہتے ہیں نا حرص و حوث کے مارے ہوئے، اور وہ مطلب اپنی ذات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور ان کو اس میں نہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی نہ لحاظ ہوتا ہے، نہ کسی کی کوئی مطلب نہ کوئی ان کا کسی کا احسان یاد ہوتا ہے. تو اور یہ ان کا ماضی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں یہ پرانی باتوں میں نہیں جانا چاہتا. تو اسلام آباد کے میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ ان کے فرار کے راستے بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ایک راستہ تو بند پہلے سپریم کورٹ نے کر دیا کہ جی کہ یہ جو گیٹ گوٹ توڑ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تھی سندھ ہاؤس میں، تو بیسیکلی وہ عمران خان صاحب کو جو باور کروایا گیا ہے وہ یہی باور کروایا گیا ہے کہ اس طرح نہیں چلے گا فائن، یوں نہیں چلے گا کہ آپ، میرا مطلب ہے کہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے قانون کا نفاذ کرنا ہے یا قانون پر عمل کرنا ہے، قانون کے مطابق پاکستان کو چلانا ہے، اور آپ صرف اپنی ذات کے لیے پاکستان کے قانون کے ساتھ کھیلیں گے. قانون کی چونکہ آپ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہیں اور آپ مطلب گاڑی کو کھائی میں گرا دیں گے، اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی. ایک آٹو سسٹم لگا ہوا ہے گاڑی میں کہ جب ڈرائیور کی نیت خراب ہوگی کہ اس کو کھائی میں ڈالنا ہے، تو وہ جو آٹو سسٹم ہے، وہ ڈیجیٹل سسٹم ہے، وہ کنٹرول ڈرائیور کا ختم کر دے گا اسٹیئرنگ سے. اور یہ ریاستیں اسی طرح ہی کرتی ہیں. پاکستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت. عمران خان صاحب کو جو میسج بھی دیے جا رہے ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو بولتی ہے وہ جتنی ڈاؤن ہوئی ہے، مطلب وہ جو بولتی، اردو کا ایک محاورہ پتہ نہیں سلینگ ہے، محاورہ بن گیا بولتی بند، حالانکہ یہ نامناسب الفاظ ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو بڑھ کے بول رہے تھے اور وہ جو جناب دھمکی امیز لہجے میں بول رہے تھے، میں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا، وہ ٹون پچھلے 2-3 دن سے کتنی وہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ بیبے بچے بن گئے ہیں، اچھے بچے بن گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اچھا بچہ کسی نے چھڑی دکھا کے بنایا ہے. میں اپنے وزیر اعظم کی، ایک منتخب وزیر اعظم کی، اپوزیشن جو کچھ مرضی کہتی رہے، میں اس سے زیادہ اس کی شان میں اور کوئی اس سے میرے پاس جو ہوتے ہیں نا وہ الفاظ جو ہیں، وہ اس سے موزوں الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنے وزیر اعظم کی تھوڑی سی اس کا کوئی دید لحاظ کروں. ادروائز عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی غیر جانبدار جرنلسٹ جو ہے وہ مطلب ٹرو پکچر آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس وقت وزیر اعظم صاحب کو کس طرح کر کے پیغام رسانی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کس طرح کر کے ان چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ نو، جس طرح ایک بگڑے ہوئے بچے کو والدین ڈانٹ کے کہتے ہیں نا نو، تو اس طرح ان کو یہ سختی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ نو. ایک وزیر اعظم کو جتنی سختی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، ڈسپلن میں رہتے ہوئے، وہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے. تو بدلے میں عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی بیرونی ایجنڈے کے اوپر ہیں. یہ بلاول بھٹو زرداری نے شاید پہلی دفعہ یہ والی بات کہی ہے، اور یہ والی بات جو ہے یہ بنیادی طور پر کئی سال پہلے حکیم سعید صاحب بھی کہہ گئے تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کہہ گئے تھے. تو یہ وہی کہہ رہے ہیں آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس میں کہ ہر وہ چیز جو پاکستان کا بیڑا غرق کرنے والی ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. کشمیر سے لے کے پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے اندرونی حالات. وہ کہہ رہے ہیں کہ او آئی سی کا بڑا شور و غوغا اٹھا ہوا ہے، لیکن یہ او آئی سی کشمیر کے اوپر تو نہیں ہو رہی ہے، افغانستان کے اوپر ہو رہی ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ
وہ کیا کہیں گے کہ طالبان کی وزارت خارجہ چلا رہے ہیں. اور مطلب جو اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ OIC کو جناب وہ ہوسٹ کر رہا ہے. کس لیے کر رہا ہے؟ افغانستان کے لیے. اب افغانستان پاکستان کی کتنی بڑی مجبوری ہے، یا کشمیر ان کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کشمیر کے اوپر تو سودے بازی ہوگی، یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ یہ کسی کے ایجنڈے کے اوپر ہیں. تو میں نہیں کسی کے اوپر غداری کا الزام لگا رہا. سیاستدان لگاتے ہیں تو لگائیں، لیکن بڑی لاجیکل باتیں ہیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہی ہیں. تو مطلب یہ کہ میں یہ کہوں گا میں ذاتی طور پر کہ عمران خان صاحب بذات خود تو کچھ نہیں تھے. عمران خان صاحب کو کسی کے بغض میں لایا گیا، یہ تجربہ کیا گیا. یہ پہلا تجربہ نہیں تھا، یہ تجربے شروع سے ہو رہے ہیں. ہم جو ہیں وہ مطلب فاطمہ جناح سے، محترمہ فاطمہ جناح سے شروع کریں یا اس کے بعد بھی شروع کریں کہ ان کا جو چیف کمپینر تھا اس کے مقابلے میں ہم نے بھٹو کا تجربہ کیا. یعنی یا وہ کیا نام ہے جی، شیخ مجیب الرحمان صاحب کے سامنے ان کے مقابلے میں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، میں ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ وہ مطلب اسی راستے سے آئے تھے جس راستے سے باقی لوگ آئے. ٹھیک ہے جی، لیکن وہ تجربہ ناکام رہا، وہ تجربہ گلے پڑا. اس تجربے سے جان چھڑانے کے لیے پھر سزائے موت سنانی پڑی، لیکن بھٹو مر نہیں رہا ان سے. اتنا برا، اتنا ناکام تجربہ رہا. ٹھیک ہے جی. پھر بھٹو کی بیٹی تھی نواز شریف صاحب کا تجربہ، یا IGI کہہ لیں. IGI کا جو تجربہ تھا بڑی ڈٹھائی کے ساتھ لوگ تسلیم کرتے ہیں. کچھ زندہ ہیں، کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ان سے ان ساری کرتوتوں کا حساب لے گا. میں حمید گل صاحب کی بات کر رہا ہوں اور باقی لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں. تو خیر وہ تجربہ بھی ناکام یوں رہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. اور ایک دفعہ نہیں، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. پھر دھماکوں کے اوپر ان پر دباؤ اندر سے بھی تھا. جنرل جہانگیر کرامت ان کو منع کرنے والوں میں سے تھے کہ نہ کریں دھماکے، کیا فائدہ دھماکے کرنے کا، کیے. پھر اس کے بعد مطلب کہہ لیں کہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر اعظم کے اختیار کے اوپر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. اصولی اختلافات ہوئے پیدا، مطلب جو جمہوری اصولی دستوری کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن تجربہ تو ناکام ہوا نا، گلے پڑا تجربہ. اب عمران خان صاحب کا تجربہ ہوا، کیونکہ نہ بھٹو کی بیٹی کی پارٹی سنبھالی جاتی ہے، نہ اس کے مقابلے میں جو جماعت کھڑی کی گئی تھی وہ کیا کہتے ہیں، اس نے بھی تیور بدل لیے اپنے، وہ بھی تجربہ ناکام رہا. تو عمران خان صاحب کا تجربہ کیا گیا. اب وہ تجربہ بھی ناکام، وہ تو دو طرح سے ناکام رہا نا جی، کہ ایک تو وہ پرفارم ہی نہیں کر سکے، اور دوسرا اب ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بیٹھ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو اس وقت سوشل میڈیا پر ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور خود عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جی کہ انہوں نے اس کے اوپر معذرت بھی نہیں کی کہ وہ DGI SPR نے کہا ہم نیوٹرل ہیں، تو عمران خان نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو اس پر بھی معذرت نہیں کی. عمران خان صاحب نے جانور کہا، اور غلاظت برے جو کہہ لیں کہ جو جملے لکھے اور بولے جا رہے ہیں یہ اسپیسز پہ اوپر آ کر یا سوشل میڈیا کے مختلف فورمز کے اوپر آ کر، وہ مطلب کس کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں. پاکستان میں بھٹو نے سزائے موت لے لی، بھٹو کی بیٹی نے نہیں کیا. اور پھر مطلب پاکستان کے ادارے فوج کے خلاف بطور ادارہ پیپلز پارٹی کبھی متحرک نہیں رہی، اور جو متحرک ہوئے تھے یعنی میر مرتضیٰ بھٹو اور پیپلز پارٹی نے ان سے ڈسٹنس شو کیا، ڈسٹنس مینٹین بھی کیا، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا سیاسی. اور پھر نواز شریف صاحب 2 دفعہ ان کے ساتھ ہوا کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا، بلکہ 3 دفعہ ہی ہوا ہے. تو لیکن انہوں نے مطلب بعض اوقات افراد کا تو نام لیا اور یہ بات بھی کی کہ میرے سینے میں جو راز ہے میں وہ بتا نہ دوں، لیکن ادارے کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے. زبردستی ان کی کسی بات کو جوڑا جاتا تھا کہ یہ اداروں کے اوپر حملے کر رہے ہیں. اداروں کے اوپر نہیں کیے تھے انہوں نے، وہ تو انڈیویجولز کی بات انہوں نے کی تھی. اور لیکن عمران خان صاحب انہوں نے تو پورے ادارے کو جانور کہہ دیا. اور پھر اس کے بعد ان کے لوگ جو ہیں وہ مطلب برس رہے ہیں اور غلاظت بھری گالیاں، غلیظ جملے بازی کر رہے ہیں، اور مطلب نام لے کے کر رہے ہیں. پھر اداروں کے اوپر، پورے کے پورے ادارے کے اوپر کر رہے ہیں، حملہ آور ہو رہے ہیں. تو تجربہ بری طرح ناکام رہا ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کتنے تجربے کرنے ہیں، سوال تو یہ ہے.
ہر تجربہ آپ کا درست ثابت نہیں ہوا، وہ مطلوبہ نتائج آپ کو نہیں دے سکا، تو اب میرا خیال ہے بس نہ کر دیں تھوڑا سا، یا کوئی میرا مطلب ہے کہ کوئی اور اسٹریٹجی نہ اپنا کے دیکھ لیں. وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو دستور میں لکھی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں یار، تو ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو جائے. ذرا مطلب یہ کہہ لیں کہ تجربہ بدل کے دیکھ لیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.